فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله صدق الله العلي العظيم۔ آج ہم نے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا ہے ترمذی شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں اور دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی خلق خلقہ فی ظلمت، اللہ نے ساری مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا، اندھیرے میں پیدا فرمایا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق خلقہ فی ظلمت، اندھیرے میں پیدا فرمایا۔ اب وہ کون سا اندھیرا مراد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ نفس امارہ موجود ہے۔ امارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں حکم دینے والا۔ ہر جان کے ساتھ، ہر وجود کے ساتھ نفس امارہ یعنی گناہوں کی طرف بلانے والا، گناہوں کا حکم دینے والا اور گناہوں کی طرف مائل کرنے والا نفس ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ تو وہ ظلمت تھی آپ میں، مجھ میں، کائنات کے ہر بندے میں یہ چیز موجود تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے تاریکی سے مراد نفس امارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ہر شخص کے اندر، انسان اور جنات کے اندر، یہ بات یاد رکھیے گا، نفس امارہ جو برائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، وہ انسانوں میں ہے اور جنات میں ہے۔ فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نفس رکھا ہی نہیں ہے۔ فرشتے ہر اس شے سے پاک ہیں جو گناہ کی طرف بلائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فرشتے ہیں، نبی فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، نبی ملائکہ سے افضل ہوتے ہیں۔ تو اگر فرشتوں میں یہ نفس امارہ موجود نہیں ہے تو پھر پیغمبروں میں بھی نہیں ہونا چاہیے اور انبیاء میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ افضل ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نبی اس لیے افضل ہیں کہ ان کے اندر یہ نفس امارہ موجود ہوتے ہوئے بھی وہ گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر یہ مادہ ہوتے ہوئے بھی نبوت کے مرتبے کی وجہ سے گناہ سے بچے ہوئے ہیں، عصمت پیغمبری کی وجہ سے گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے افضل ہے، اس لیے افضل ہے کہ اگر فرشتہ گناہ نہیں کرتا تو اس کے اندر تو وہ مادہ موجود ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو گناہ نہ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو گناہ نہ کرنے کا، اگر بندہ گناہ کر سکتا ہے نہیں کرتا تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، عوض ملے گا، اور فرشتہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے پیغمبروں کا جو وجود ہوتا ہے، پیغمبروں کا جو سراپا ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاک نفس امارہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسلم شریف میں موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہر وجود کے ساتھ ایک نفس امارہ ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے جو ان کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، سیئات کی طرف بلاتا ہے اور گناہ کی طرف اس کو مائل کرتا ہے۔ فرمایا میرے وجود میں بھی اللہ نے وہ حصہ رکھا تھا، لیکن وہ جو شیطان تھا
یا شیطانی وجود تھا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے زیر فرمان کر دیا ہے، اب خیر کے علاوہ مجھے کوئی دعوت ہی نہیں دیتا، خیر کے علاوہ مجھے کوئی دعوت ہی نہیں دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہر مخلوق کو، سب کو جو ہے نا ظلمت میں پیدا کیا، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِن نُورِهِ، پھر اللہ نے اپنی معرفت کا نور ہر وجود پر ڈالا۔ میں تاریکی میں تھا، ہم سب تاریکی میں تھے، اللہ نے اپنی معرفت کا نور بارش کی طرح برسایا، ہر وجود کے اوپر ڈالا، جس کا جتنا ظرف تھا وہ لے گیا، جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اس نور سے ہدایت پائی، جس کا جتنا ظرف تھا اس نور سے اس جو ہے وہ فیض یاب ہوا۔ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہتدا، جب اس کو وہ نور ملا تو وہ ہدایت یافتہ ہو گیا اور مہتدین میں شامل ہو گیا۔ ومن اضل ومن اخطأہ ضل، فرمایا جس کو وہ نور معرفت نہ مل سکا، نور ہدایت نہ مل سکا، نور توفیق نہ مل سکا، نور رحمت نہ مل سکا، وہ گمراہ ہو گیا۔ میرے حبیب فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ، اسی وجہ سے تو میں نے کہا ہے جب فَالْقَلَمُ عَلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ، لوگوں اللہ نے فیصلے کرنے کے بعد اپنے قلم کو خاموش کر دیا، فیصلے اس کے ہو چکے ہیں کہ میرا کیا فیصلہ ہے، آپ کا کیا فیصلہ ہے، اور کس کا کیا فیصلہ ہے، اللہ فیصلے کر چکا اور اس کا قلم خشک ہو چکا۔ اللہ محبوب کے صدقے سے، اللہ کرے کہ رمضان کے صدقے سے ہمارا ہدایت کا فیصلہ ہو، خیر کا فیصلہ ہو، اہتداء کا فیصلہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔